میں حیدرآباد میں جو بولوں گا اس کا اثر یہاں پڑ رہا ہے، تو پھر جب مصطفیٰ آباد میں آ کر یہ بات کہہ رہا ہوں تو آپ پر اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ آپ کو 5 تاریخ کو جواب دینا پڑے گا۔ کیا بات! عدالت نے فیصلہ دیا ہے، طاہر حسین 3 تاریخ تک انشاءاللہ تعالی مصطفیٰ آباد میں آ کر آپ سے ملاقات کریں گے۔ اگر تم متحد ہو کر طاہر کو کامیاب کرو گے تو تم دیکھنا جب نتیجہ آئے گا تو 2 لوگ بیٹھ کر اپنی آنکھ میں آنسو لا کر بولیں گے ذرا ہینکرچیف لاؤ، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ دلی کے مصطفیٰ آباد ودھان سبھا سے MIM پارٹی کے چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی خبر لے کر ہم حاضر ہیں۔ اسد الدین اویسی نے جن کو امیدوار بنایا ہے طاہر حسین، جو جیل کے اندر 5 سالوں سے بند ہے، اب پیرول کے ذریعے سے کورٹ نے ان کو بڑی راحت دی ہے۔ 3 تاریخ تک وہ چناؤ پرچار کر سکتے ہیں۔ مصطفیٰ آباد ودھان سبھا کے اندر اسد الدین اویسی صاحب جیسے ہی ان کو پیرول ملے، اویسی صاحب کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ طاہر حسین کو لے کر کیا کچھ بولے ہیں، کتنے ٹائم تک وہ چناؤ پرچار کر سکتے ہیں، پولیس کسٹڈی کے ساتھ میں رہیں گے، اس کے بعد وہ جیل کے اندر پھر چلے جائیں گے۔ اسد الدین اویسی صاحب سمبودھت کرتے ہوئے مصطفیٰ آباد کی جنتا سے کیا کچھ اپیل کیے ہیں۔ اویسی صاحب کا جو بیان سامنے آیا ہے، یہ بیان ہر کسی کو سننا چاہیے کہ آخرکار اسد الدین اویسی صاحب کیا کچھ بولے ہیں، اور دلی کے عوام کے پاس اویسی اور MIM پارٹی کو جو لوگ BJP کا بی ٹیم بتا رہے ہیں، ووٹ کاٹنے کے لیے بتا رہے ہیں، اس پر بھی اویسی نے ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اویسی صاحب کا یہ بیان سنیں کہ ہماری وجہ سے BJP جیتتی ہے، نہیں جیتتی ہماری وجہ سے BJP جیتتی ہے تو کیجریوال کی وجہ سے جیتتی ہے، BJP جیتتی ہے اکھلیش یادو کی وجہ سے جیتتی ہے۔ ارے تمہاری وجہ سے BJP جیتتی ہے، میری وجہ سے نہیں جیتتی۔ تو ان کے ایک پارٹی کے نیتا بولے نہیں آپ دلی کا چناؤ نہیں لڑے، مگر حیدرآباد میں آپ جو بھاشن دیے تھے اس کا اثر دلی میں پڑ گیا۔ میں نے کہا پیارے مجھے نہیں معلوم تھا میں اتنا خوبصورت ہوں کہ رات میں بھی میں تجھے نظر آتا ہوں۔ میں نے ظالم بولتا ہے کہ حیدرآباد میں بیٹھ کر میری بات کا اثر دلی میں ہوتا ہے، الحمدللہ بات کرتے رہتے ہیں ان کا اثر نہیں ہوتا، ہم حیدرآباد میں بیٹھتے ہیں تو یہ ہو رہا ہے، تو پھر مصطفیٰ آباد میں ہونا چاہیے۔ میرے عزیز دوست بزرگوں، آپ ایک چیز کو یاد رکھیے، صبح 8 بجے سے شام میں 5 بجے تک ان کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنا انتخابی مہم الیکشن کیمپین میں حصہ لے سکے۔ میں آپ سے صرف ایک ہی اپیل کروں گا، جب طاہر تمہارے درمیان میں آئے گا تو تم طاہر کو نہیں دیکھنا، اس کے چہرے میں اپنے آپ کو دیکھو۔ تم طاہر کے چہرے کو دیکھ کر یہ سمجھنا کہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ تم جب طاہر کو دیکھو گے تو رونا نہیں، اپنے آنکھ میں آنسو نہیں لانا۔ ہمارے چاہنے والوں کو بڑا شوق ہے کہ لپیٹ لپیٹ کر روئیں گے۔ میرے بھائی اپنے دل اور جگر کو مضبوط کر دو۔ آج ہمارا وطن جس راہ سے گزر رہا ہے، یاد رکھو اگر تم رونے کی عادت ڈالو گے تو وقت کے فرعون ہم کو اور رلائیں گے۔ 50 سال سے ہم رو رہے ہیں، ارے کب تک روئیں گے مجھے بتاؤ؟ اب یہ وقت آیا ہے، تمہارے سامنے ایک دیوانہ کھڑا ہے۔ اگر تم میرے اس بات کو، میرے پیغام کو سمجھو گے تو آئندہ 50 سال تک ہم ان کو رلائیں گے جنہوں نے ہم کو رلایا تھا۔ بالکل سر، ہم 50 سال تک ان کی آنکھ میں آنسو آئیں گے جنہوں نے ہمارے فسادات کروا کر ہمارے بچوں کو جیل میں ڈال کر ان کی جوانیوں کو برباد کر دیا۔ 2 لوگ کون ہوں گے؟ 2 لوگ کون ہوں گے جب نتیجہ آئے گا؟ ایک، دوسرا، اب ہم کو اپنے آنکھ سے آنسو نہیں بہانا ہے، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، اپنے پروردگار سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھو، توکل پیدا کرو۔ ارے میرے بھائی،
क्या तुम नहीं देखते गाजा में क्या कुछ हो रहा है? 50,000 लोग मर गए, जिसमें से 20,000 तो बच्चे और खवातीन हैं। 11 लाख लोगों के घर बर्बाद हो गए, मगर उनके हौसलों को देखो, वो आज भी कह रहे हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। तो अपने हौसलों को बुलंद रखो, कभी अपने हौसलों को पस्त होने मत दो। और आपको ये जो सियासी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इसको 5 तारीख तक शाम में 5 बजे तक अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करना है। मुस्तफाबाद के लिए, मुस्तफाबाद के अमन के लिए, मुस्तफाबाद के भाईचारगी के लिए, आपकी एक आजाद आवाज को दिल्ली के विधानसभा में भिजाने के लिए मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि ताहिर तो जेल को चला जाएगा, मगर मेरे भाई, ताहिर को अगर रिहाई दिलाना है तो आपको अपने वोट के जरिए से रिहाई दिलवाना है। कानून तो अपना काम करेगा। जिन वक्त के फिरौनों ने ताहिर को जेल में डालकर समझा था कि हम इसको बदनाम करके गुमनाम कर देंगे, मजलिस और ओवैसी ने कहा कि तुम जेल में डालोगे तो हम शिफा और ताहिर को जनता में लाकर खड़ा करेंगे। अब जनता में आपके सामने है, जनता को अपने जमहूरी अंदाज में अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करके ताहिर हुसैन को कामयाब करिए। ये आपकी कामयाबी होगी और इंशाअल्लाह ताला मैं भी आऊंगा, ताहिर को मिलूंगा। मैं भी देखना चाह रहा हूं अपनी आंखों से ये कैसा बना हुआ है जिसने इतनी बेबाकी के साथ उन गरीब और मजलूमों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। आप तमाम का बेहद शुक्रिया और उम्मीद करता हूं कि 5 तारीख के दिन मुस्तफाबाद के आसमान और फिजाओं में पतंग का निशान लहराएगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि ताहिर हुसैन जैसे ही पेरोल पर बाहर आएंगे, ताहिर हुसैन से मिलने के लिए मैं भी आऊंगा। जो बेबाक आवाज है उनका फेस देखना है, जो उनके लिए वो जेल के अंदर आज बंद है। जब एमआईएम पार्टी ने उनको टिकट दिया तो पेरोल पर चुनाव प्रचार के लिए कोर्ट ने उनको इजाजत दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस तरह से मुस्तफाबाद के अंदर संबोधित करते हुए जनता के सामने असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान आया और मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर एमआईएम पार्टी और ताहिर हुसैन वहां पर काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं और वहां की जनता का जो राय सामने आ रहा है, ओपिनियन पोल सामने आ रहा है कि ताहिर हुसैन इस विधानसभा से चुनाव जीत रहे हैं और आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है ताहिर हुसैन से काफी ज्यादा पीछे है। ताहिर हुसैन बाहर आने के बाद और भी ज्यादा माहौल बनने वाला है मुस्तफाबाद के अंदर। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।